الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قوم اور ملت میں آپسی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا، سلام کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ انگریزوں اور یہودیوں میں، ہندوؤں اور پارسیوں میں اور مسلمان کہلائے جانے والے بعض فرقوں میں الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے ہائے اور ہلو سے، اور گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ سے، اور نمستے اور نمسکار سے، اور یا علی مدد سے، وغیرہ وغیرہ الفاظ سے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت آدمی سلام کرتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس سے خود اس کو کوئی فائدہ ہو یا جس کو وہ پکار رہا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو۔ کسی بھی لفظ کا آپ معنی دیکھ لیں تو اس میں کسی کو فائدہ نظر آتا نہیں۔ آپ نے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کو اردو میں صبح بخیر اور شب بخیر سے تعبیر کیا کہ تمہاری صبح اچھی ہو جائے اور تمہاری شام اور رات اچھی ہو جائے، تو وہ ایک بہت محدود سی دعا ہے جو صبح ختم ہوتے ہی دعا بھی ختم اور شام ختم ہوتے ہی دعا بھی ختم۔ اسلام نے جو سلام کے الفاظ سکھائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک بہت بامعنی اور بہت بہترین دعا والا جملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیا کرتے تھے، آپ نے بہت سارے دعوتی خطوط بھی لکھے، تو اس میں فرمایا کرتے تھے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ۔ اسلام وہ مذہب ہے جس میں آپ کو سلامتی ملتی ہے، ہر طرح کا امن ملتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی دشمناوٹ سے، ہر طرح کی عصبیت سے مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دعائیہ جملہ سلام کے لیے دیا، اس کی شروعاتی سلامتی سے ہوتی۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی اب تم میرے شر سے، میری طرف سے ایذا سے، میری طرف سے تکلیف سے، میری طرف سے پریشانیوں سے، میری طرف سے جادو سے اور میری طرف سے
ہر طرح کی مصیبتوں سے تم محفوظ ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی عظیم دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ہر انسان دوسرے سے ڈرا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ مجھے کیا تکلیف دے دے گا، اس کے نگاہوں سے ڈرا ہوا ہے، اس کے دل سے ڈرا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر سے ڈرا ہوا ہے، اس کی حرکتوں سے ڈرا ہوا ہے۔ اسے سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جملہ کہلوا دیا، پھر اس کے آگے اللہ کی رحمت ہو تم پر، وَرَحْمَتُ اللَّهِ، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کا تو بیڑا ہی پار ہے، وَبَرَكَاتُهُ، اور اس کی برکتیں تجھ پر نازل ہو۔ برکت ہی حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے بھائی؟ نمازوں کا اہتمام کرو تاکہ تمہاری روزی میں برکت آ جائے، اور نیکیوں کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے آل و اولاد میں برکت ہو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہارے ساتھ برکت والا معاملہ ہو۔ ایک عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے برکت، یہ صرف آپ کو اسلام میں ہی ملے گا، یہ لفظ بھی اسلام میں ملے گا، نہ کسی اور جگہ پر برکت کا تصور ہے، اور نہ اس برکت کے لیے کسی اور زبان میں کوئی لفظ ہے، کیونکہ وہاں پر برکت کا مفہوم ہی نہیں، وہاں پر برکت کا تصور ہی نہیں ہے، مفہوم ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا برکت کیا ہوتی ہے؟ دنیا گنتی کی دنیا ہے، مال گنو، اگر 1,00,000 کا عدد پہنچ گیا تو سب خوش ہیں کہ ہمارا سارا کام ہو جائے گا۔ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ گننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ 1,00,000 بھی کم پڑ جائیں گے اگر ہماری طرف سے برکت نہیں ہوگی۔ یہ بات تم انگریز کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا، کسی غیر مسلم کو سمجھاؤں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور آج کے مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی گنتی کا بندہ بن گیا ہے، برکت کے مفہوم سے سب نابلد ہے، ناواقف ہیں۔ برکت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم میں تمہارے سارے کام کرا دے، اور وہ جہاں پر تمہارے پیسے اڑ کر جاتے ہیں اور اتنا ہو کر بھی کچھ کام نہیں آتا، اس سے اللہ بچا لیتا، یہ ہے برکت۔ اور یہی تو چاہیے۔ ارے بھائی بہت کچھ ہو، کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اور تھوڑا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بس یہی تو چاہیے۔ تو آپ کو دعا دی جا رہی ہے وَبَرَكَاتُهُ، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ کتنی اچھی دعا اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ سلام کو، ہر چلتے پھرتے چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اس کو سلام کرو۔ اس کی ہمیں عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات دل پر پتھر رکھ کر بھی سلام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تجربہ یہ ہوتا ہے کہ 50 دفعہ سلام کیا لیکن جواب ملتا نہیں ہے، کوئی سلام ہی نہیں کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ لوگ کو بھی تو تجربہ ہوگا نا، کوئی سلام ہی نہیں کرتا ہے۔ 10 لوگوں میں ایک آدمی نے اگر سلام کر دیا، پہل کرتے آپ کو، تو آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کو دعا مل گئی، ورنہ 90% محروم ہی رہنا پڑتا ہے۔ تو کم از کم ہم ہی سلام کر لیں، اور پھر جواب سے بھی محروم ہونے کے لیے تیار رہے کہ اگر اس کے موڑ میں آیا تو جواب ملے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم نے تو سلام کر کے اپنا سنت والا عمل زندہ کر دیا۔ کیونکہ ہم دین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی سنتوں سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلتے جا رہی ہیں۔
آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی. ہائے اور ہلو کا زمانہ آ گیا. تو پھر سلام کہاں رہے گا؟ حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سلام آیا کہاں سے. یہ جو سلام ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو کہا جاؤ وہاں پر دیکھو فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے, اس کو جا کے سلام کرو, اور وہ جو جواب دیں اس کو اچھے طریقے سے سنو. حضرت آدم اٹھ کر گئے اور انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا, السلام علیکم. تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرشتے جواب دیے, حضرت آدم وہ سلام اور جواب لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. ارے بھئی یہ سلام تو جنت سے آیا ہے, یہ سلام تو جنت سے آیا ہے. اتنی عظیم نعمت ہے. جیسے نماز وہاں سے آئی اسی طریقے سے سلام بھی جنت سے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا, اور کتنی فضیلت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی آئے اور آ کر سلام کیا, السلام علیکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا 10. پھر دوسرے صحابی آئے, انہوں نے آ کر سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا اور فرمایا 20. پھر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا کہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا 30. اور پھر فرمایا کہ پہلے سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں, دوسرے سلام کرنے والے کو 20 نیکیاں, اور تیسرے سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں. جیسے جیسے الفاظ بڑھتے گئے ویسے ویسے نیکیاں بھی بڑھتی چلے گئی. لیکن یاد رکھیں یہیں پر اسٹاپ بھی کرنا ہے, اس سے آگے وَمَغْفِرَتُهُ اور اس طرح اور الفاظ بڑھانے سے نیکیاں نہیں ملے گی, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 30 پر روک دیا. اسی وجہ سے سنت سلام جو ہے وہ اتنا ہی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے زیادہ نہیں. ہاں آپ نے صرف السلام علیکم کہا تو بھی سنت ادا ہوگی, لیکن آپ کو نیکیاں کم ملے گی. نیکیاں اگر زیادہ چاہیے تو آپ کو وبرکاتہ تک کہنے کی اجازت ہے, یہ سنت سلام ہوگا, اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا طریقہ بھی بتایا اور اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. اتنی فضیلت سلام کی. اب اتنی بڑی فضیلت چھوڑ کر آدمی جو ہے وہ دوسرے الفاظ استعمال کر رہا ہے, یا تو استعمال کرتا ہی نہیں ہے یا کرتا ہے تو پھر وہ دوسرے الفاظ میں لگا ہوا ہے. کیونکہ ہر آدمی اپنے بچوں کو خالی انگلش سکھانے کے پیچھے لگا ہے کہ بھائی گھر میں بھی ٹاکنگ انگلش میں ہو اور باہر نکلے تو بھی انگریزی گفتگو ہو, دکھنے میں بھی تو بالکل انگریز نظر آنا چاہیے. ہر آدمی لباس کے اعتبار سے, چہرے کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, رہنے سہنے کے اعتبار سے بگلا بننے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اب جب اس نے وہی طرز زندگی اختیار کی تو ظاہر سی بات ہے وہی الفاظ استعمال کرے گا. اور جب بچہ صبح گڈ مارننگ بولتا ہے تو ابا کھل جاتے ہیں, اور شام کو جب گڈ ایوننگ بولتا ہے تو ماں کھل جاتی ہے کہ میرا بچہ گورا بن گیا, انگریز بن گیا. لعنت ہو ان لوگوں کی تقلید پر اور ان لوگوں کے طرز زندگی کے اختیار کرنے پر جن کی مخالفت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا. خالف الیہود والنصارى, یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو, غیروں کی. جو اسلام کا طرز زندگی میں تم کو دے کر جا رہا ہوں اس کے طریقے سے زندگی گزارو. یہ تو ایسے دشمن لوگ تھے
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو آپ کو انہی الفاظ کے ذریعے سے بد دعا دیا کرتے تھے. چنانچہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی اور ان کے دلوں میں بغض تھا، اسلام سے بغض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی. اب مختلف انداز سے وہ اپنی دشمنیوں کو نکالا کرتے تھے. اسی میں ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ جب آپ کی خدمت میں آتے تو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم. السلاموں کے اندر سے جو لام ہے اس کو ہٹا دیتے تھے. اور ایک عربی زبان بولنے والا جب یہ بولے تو ہم تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، شاید میں بھی بول رہا ہوں تو اس کو سمجھنا مشکل ہوگا. جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے محمد تم پر موت نازل ہو. سام کا مطلب ہے موت، بد دعا دی جا رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بڑے تحمل اور بردباری سے دیا کرتے. وعلیکم، اتنا ہی فرمایا کرتے کہ تمہاری دعا یا تمہاری بد دعا تمہیں پر لوٹ جائے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ سنا تو جھجھلا گئی، غصے میں آ گئی اور فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ اتنا زیادہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق سے پیش آؤ، بردباری سے پیش آؤ، ان کے اوپر انہی کا جملہ لوٹا دو اور خالی اتنا کہ وعلیکم، بس کام ہو گیا. کہتے ہیں ایسے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بد دعا دینے والے انتہائی دشمنوں کو بھی نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ان پر بھی حلم اور بردباری کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن ہیں ان کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں اور اسلام کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا ہم کو طریقہ دیا کہ جس میں آدمی سامنے والے کو دعا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دعا بندے کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائے، اس کو سلامتی مل جائے، اس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کو برکتیں مل جائے. اور کیا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر دعا ہو کیا سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ دعا کی درخواست اپنے صحابہ سے اپنے لیے بھی کیا کرتے تھے اور آپ نے دوسروں کے ہاتھوں سے سلام بھیجا بھی ہے. اسی وجہ سے جس طرح سے ہم سلام کرتے ہیں اسی طرح کسی اور کو سلام بھیج بھی سکتے ہیں کہ بھائی ذرا جا رہے ہو فلاں صاحب کو میرا سلام بھی عرض کر دینا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور جب آپ خطوط لکھا کرتے تھے تو وہاں پر بھی لکھا کرتے تھے کہ سلام علی من اتبع الہدی، کافروں کو کہ جو ہدایت کی اتباع کر لے گا، اسلام کو مان لے گا، اللہ اس پر بھی سلامتی نازل کرے. تو یہ تو ایک بہت اچھا موقع ہے کہ انسان دوسرے کو سلام دے اور جب وہ جواب دے تو اس سے دعا لے. اس کی قدر ہمیں ہونا چاہیے، اس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے. بزرگوں کو اس کی بڑی قدر تھی. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تو سبھی جانتے ہیں، مشہور. ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا حضرت سری سختی، اور ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا حضرت معروف کرخی. بہت اونچے درجے کے اللہ والے ہیں. ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ان کی زبان جاری رہتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ جب سلون میں جایا کرتے تھے اور نائی کے پاس بال کٹایا کرتے تھے تو اس وقت بھی ان کی زبان ذکر سے تر رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ رائی نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ کے بال بنا رہا ہوں لیکن آپ کا
آپ کی حرکت جاری ہے، زبان جاری ہے، اس وقت تو کم سے کم آپ خاموش ہو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سقا ہے، سقا کہتے ہیں پانی بیچنے والے کو، تو وہ آواز لگا رہا ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو مجھ سے پانی پیے، وہ آواز لگا رہا ہے۔ تو حضرت گئے، اس کو کہا کہ بھئی پانی پلا دے، تو اس نے پانی دیا، انہوں نے پانی پیا۔ تو پانی پی لینے کے بعد ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے سے تھے، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے، نفل روزہ ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک دعا دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو مجھ سے پانی پیے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ جو دعا دے رہا ہے، اگر میں خدا نخواستہ اس دعا سے محروم رہ گیا تو میں تو بہت بڑا محروم ہو جاؤں گا، اور اگر اس کی دعا مجھے لگ گئی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جہاں تک روزے کی بات ہے، ابھی توڑ دیا ہوں، بعد میں قضا کر لوں گا، اس کی تو شکل موجود ہے، لیکن اگر اس کی دعا سے اگر محروم رہ گیا تو میں بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اللہ والوں کے نزدیک دعا لینے کی اتنی اہمیت تھی، خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے یہ سلام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں قرآن میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو، یا کم سے کم اس کے برابر جواب دو۔ یہ تعلیم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو اس کے برابری والا جواب یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا وعلیکم السلام، اور اس کا بہترین اور افضل طریقہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر اور بڑھا دیا تو اور بہتر ہو گیا وبرکاتہ، یہ افضل ہوگا، ورنہ کم سے کم برابری میں دے، اور اتنی آواز سے دے کہ اس کو سننے میں آ جائے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف دیں، تھوڑا اپنے آپ کو تکلیف دیں کہ تھوڑی آواز نکالیں، انشاءاللہ آپ کی صحت پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اتنے قریب بندے کو جو آرام سے آپ کی آواز سن سکتا ہے، آپ نے اتنے زور سے جواب نہیں دیا کہ اس کی کان تک جواب پہنچا، تو آپ کا یہ جواب کیا رہے گا؟ ادھورا ہی رہے گا۔ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، ثواب کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ خالی ہاتھ دکھا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو زبان سے جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر سلام کرنے والا دور ہے تو آپ اس کو زبان سے بھی جواب دیجئے، ظاہر سی بات ہے چلا کے تو کوئی دے گا نہیں، آہستہ، اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر لیں گے تو کافی ہے، یہ چل جائے گا۔ وہاں تک آواز پہنچانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ گیٹ پہ کھڑے ہو تو لوٹس والوں کو چلا کے جواب دے رہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو قریب ہے وہاں پہ آپ کو جواب زبان سے زور سے دینا ضروری، اتنی آواز سے کہ وہ سن لیں۔ اور یہی حکم کسی کے ذریعے سے سلام پہنچانے کا ہے۔ کیا آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی جا رہے ہو تو ذرا میرا بھی سلام کہہ دینا، اور اس نے آپ کا سلام پہنچایا، اور پہنچانا بھی ضروری ہے، پہنچانا بھی ضروری ہے، تو اس سننے والے پر جواب دینا لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر جواب تھوڑا سا الگ ہوگا، کیونکہ ایک ہے سلام بھیجنے والا، ایک ہے سلام پہنچانے والا۔
اور ایک ہے جواب دینے والا. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب کا طریقہ سکھایا تھوڑے الفاظ بدل دیے کہ اس بھیجنے والے کو بھی جواب دینا جو اصل ہے اور جو لے کر آ رہا ہے اس کو بھی جواب دینا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیک وعلیہ السلام، علیک وعلیہ السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو اور اس کے اوپر بھی سلام ہو. اس طریقے سے جواب دیں گے تو جواب صحیح طریقے سے ہو جائے گا. اور اگر اس طرح سے جواب نہیں دیتے جیسے ہم تو وعلیکم السلام بول دیتے، اس نے بولا کہ بھائی فلاں نے تم کو سلام بولا تو وعلیکم السلام، تو آپ کا جواب ادھورا، کیونکہ جو بھیجنے والا اس کو تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں، تو لانے والے کو ہی آپ نے دے دیا. تو اس جواب کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں پہلے علیہ کا یعنی تجھ پر سلامتی ہو، وعلیہ السلام اور اس کے اوپر بھی سلامتی ہو جائے، تو آپ کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی خط میں سلام بھیجتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان سلام سے ہی شروع کرتا ہے خط، اور آج کا دور جو ہے وہ ای میل کا آ گیا ہے. اسی طریقے سے واٹس ایپ اور اسی طرح سے دوسرے بہت سارے جو ہے ٹیکسٹ کا آ گیا ہے جس میں انسان میسیجز کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے. تو اس سلام کا جواب بھی دینا ضروری ہے، اس سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب ان کو دیں. تو جتنی بھی شکل ہے یہ ساری شکلوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھنا ہے کہ ہم کسی کو سلام کر کے اس کو دعا دے رہے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے دعا لے رہے ہیں. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو یہ بھی سلامتی ہے دعا، وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی دعا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس میں نیت کر لو. کس کی؟ اس میں نیت کرو. اپنے دائیں طرف پھیروں گے تو جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی نیت، جنات کی نیت، فرشتوں کی نیت، سب کی نیت کرو تاکہ ان سب کو جو ہے وہ سلام پہنچے اور ان فرشتوں اور وہ جو نیک مخلوق ہے ان کا جواب بھی تم کو ملے. ابھی ہم کو پتہ نہیں یہاں پر نظر نہیں آتی، یہاں پہ یقیناً فرشتے ہوں گے، کم از کم ہمارے کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، اور بھی فرشتے ہوں گے. تو دائیں طرف سلام پھیرتے وقت سب کی نیت اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے سب کی نیت، تاکہ ان سب کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائے. یہ کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آخری واقعہ آپ کو بتاؤں کہ کتنی بڑی چیز ہے. ہم کو خود کو اس کا احساس ہوا کہ ہماری کتابوں میں جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھیے اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صحابہ کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہم، کسی بزرگ اور نیک آدمی کا نام آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ. ہم تو سرسری طور پر پڑھ جاتے اور الحمدللہ 30 سال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ان تک پہنچاتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کی مکتوبات میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ حسین احمد میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہارے لیے بھی اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ جب درس کے دوران، سبق کے دوران میرا نام آتا ہے تو تم مجھ پر رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ کہہ کر دعا دیتے ہو. یہ دعا مجھے پہنچتی ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی راحت ملتی ہے. تو میں قبر کے اندر تمہارے لیے رحمت کی دعا گئی. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارا ہر درود حضور تک پہنچ رہا ہے، ہماری ہر دعا ان بزرگان دین تک پہنچ رہی ہے. تو اسی طریقے سے ہم جب نماز میں بھی سلام پھیریں تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف والے جتنے بھی ہیں فرشتے اور جتنے بھی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان سب کے اوپر سلامتی ہو، بائیں طرف بھی. اور ان سب کے ساتھ خاص طور پر تھوڑا ہم سلام کا رواج عام کریں، سلام کو اپنے درمیان کیا کریں، عام کریں. اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اسلامی طریقے سے جینے، اور اپنے بچوں کو زندگی سکھانے سے ہی ہمیں سکون اور راحت کی زندگی مل سکتی ہے.
غیروں کے طریقے سے نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.